رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، تحمید اور تمجید کے بعد اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار، درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ملک میں جو سیلاب کی صورتحال طاری ہے، یہ ہو یا کوئی بھی ایسی آفت جو آسمانی آفت شمار ہوتی ہے، جس کا مقابلہ نہ زمین والے کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ اللہ کی تدبیر کے سامنے اپنا کچھ کر سکیں۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی زلزلوں اور سیلابوں کی نظر جب ہوتے ہیں تو وہ بھی حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے۔ تو اس وجہ سے ہمیں مقابلہ تو نہیں کرنا، ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ایک مومن کی سوچ، فکر اور کردار وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اس کی طرف انابت اور توبہ کرتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں سے سرخرو ہو کے کیسے گزر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو متنبہ کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو متنبہ کیا عذاب سے پہلے، جس کو ہم نذیر کے لفظ سے جانتے ہیں۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں میں جو رسول بھیجے، جو نبی بھیجے، ان کا پہلا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو متنبہ کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اہم مقاصد میں سے یہ مقصد شامل ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں، نیند سے اٹھیں، غفلت سے نکلیں، تاکہ یہ آنے والے جو مشکلات ہیں، جو عذاب ہیں، ان سے پہلے پہلے یہ بیدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا جو ذکر کیا، وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کہ ہم جان سکیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب کے غرق ہوئی تھی، ہم یہ جان سکیں کہ عادی جو تھے ان کو تیز ہوا نے غرق کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، اور جو سمودی تھے ان پہ زوردار چیخ اور زلزلہ آیا تھا۔ یہ صرف تاریخ جاننے کے لیے قرآن مجید نہیں ہے، یہ تو متنبہ کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت مبارکہ جو تقریباً آپ سب جانتے ہوں گے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ جا کے دیکھیے گا، ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ یہ سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے تکرار کے ساتھ، اور 5 مرتبہ ہی پچھلی اقوام کا ذکر ہے، یعنی ایک قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ عذاب وہی تھے جو پہلی اقوام میں آئے اور چلے گئے، نہیں، ان کا جو امکان ہے وہ اس دور میں بھی موجود ہے، وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ گارنٹی موجود ہے کہ پوری امت کو
ایک دفعہ اس طرح ہلاک نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلی اقوام صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ آج عاد کی نسل نہیں ہے، سمود کی نسل نہیں ہے، تو آج جو لوگ ہیں وہ ان کو تنبیہ کے لیے یہ قرآن مجید بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ تذکیر کی جائے، یاد دہانی کی جائے، واعظ کیا جائے، کوئی نصیحت اثر انداز ہو، تو یہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے۔ سیدنا نوح علیہ السلام انہوں نے کشتی جب بنائی تھی تو قوم کے لوگ بڑے وڈیرے چودھری وہ انہیں مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ بھی کبھی کشتی یہ ان پہاڑوں کے اندر بھی چلے گی جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم سے بڑی ہمدردی کرتے ہیں، بڑی چاہت کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یقین کیجئے جس انداز سے متنبع کیا ہے، جو احادیث ہیں، جو اشراط الساعہ کے متعلق ہیں، قیامت کی علامات کے متعلق، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنے کا شوق، مطالعے کا شوق رکھتا ہو تو میں کہتا ہوں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ یہ تم کرو گے ایسا ہوگا، یہ تو سبب ہوگا اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس طرح قوم غرق ہوگی، یہ مشکلات آئیں گی، وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام بھی جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا، وہ کشتی صرف سیدنا نوح علیہ السلام کو بچانے کے لیے نہیں تھی، وہ قوم کو بچانے کے لیے تھی۔ اگر سیدنا نوح علیہ السلام نے اکیلے بچنا ہوتا تو اس کے لیے تو اتنے بڑے بحری بیڑے کی ضرورت نہیں تھی جس کی کئی منزلیں ہوں اور اس میں بہت سے لوگ یا جانور اور پرند چرند وہ سما سکتے ہو۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں سے محبت ہوتی ہے، اور ہر دور کے اندر لوگوں نے، حتیٰ کہ ماننے والوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے رخ پھیرا ہے۔ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، سیرت کے کیا اسباق ہے، وہ بالکل اس سے ناآشنا ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی بنائی تھی نا، دراصل وہ قوم کی نجات کے لیے تھی کہ قوم نجات پا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سیلاب سے، یہ پانی کے عذاب سے بچنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو توحید پر کاربند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے، جیسے وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے، حتیٰ کہ جہاں جہاں بھی تھے کوئی وہ سب غرق ہو گئے، پانی پہنچا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا لخت جگر نہ بچ سکا۔ ان نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بہت سی خامیاں تھیں، ان میں سے ایک خامی یہ بھی تھی کہ انہوں نے 5 ایسے لوگ اپنی طرف سے مقرر کر رکھے تھے، بت، جن کے نام پہ انہوں نے بت بنائے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ قرآن مجید سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ انہی کے ہو کے رہ گئے تھے، یعنی اپنے خالق کو بھلا دیا اور انہی کے ہو کے رہ گئے۔ یہ پہلی قوم تھی جن کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے انسانیت صحیح رستے پر تھی۔ یہ شرک قسم کی جو برائی آئی وہ اس قوم میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہیں، اور کامیاب وہ ہوئے، نجات انہوں نے پائی جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ تو آج بھی ہمارے لیے سفینہ نجات جو ہے، جو نجات کی کشتی ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، وہ صحیح عقائد اور نظریات ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو سیلاب آیا اس میں تو سبھی ڈوب گئے، کوئی توحید کا حامل تھا نہیں تھا، جب عذاب اور سیلاب کی صورت آئی اس میں تو سب ایسے ہو گئے۔ اس کا حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ بیدا کے مقام پہ ایک لشکر آئے گا، یعنی وہاں سے گزرے گا اور وہ مکہ پہ حملہ آور، مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو ان کو دنسا دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ وہاں تو نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، ظاہر ہے ایک شہر ہے
بیدا ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ جب وہ لشکر آئے گا تو دنسا دیا جائے گا، تو ان میں نیک لوگ تو موجود ہوں گے، اس شہر کے باسی رہنے والے، چلے وہ لشکر جو آنے والا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہر ایک کو پھر اس کی نیت کے بل بوتے پہ اٹھایا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا، وہ کس سوچ کا حامل تھا، اس کے مطابق حشر جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، اور اسی طرح اسے کامیابی مل جائے گی۔ یعنی ایسے اگر عمومی عذاب یا سیلاب یا کسی بھی آفت کی صورت آتی ہے، اس میں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، تو نجات پانے والے ان میں بھی موجود ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نیتوں کے بل بوتے پہ اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے، تو وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس عذاب سے بچ جاؤ جو صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نہ سمجھنا کہ جب عذاب آئے گا تو صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا جو لوگ اچھے نہیں تھے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا، وہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال، بڑی واضح مثال سمجھائی کہ ایک کشتی ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، اوپر والے جو منزل میں رہتے ہیں اور نیچے والی منزل میں، اب یہ انہیں روکتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، ایسے نہ کرو۔ وہ کیا کرتے تھے اوپر والی منزل کے لوگ؟ وہ نیچے آ کے، کشتی ایک مثال ہے، کشتی سے پانی ان کو چاہیے ہوتا تھا نا، تو وہ کشتی کا ایک پھٹا توڑ کے اس میں سے نکالنے کی، سوراخ کر کے اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے، تو نچلے ان کو روکتے کہ نہ ایسے کرو، ایسے ہوگا تو ڈوب جائیں گے، ہم سب ڈوبیں گے۔ تو وہ ایسے ہی کرتے کرتے، وہ جیسے ہمارے یہاں نہیں کہا جاتا کوئی گل نہیں، رہنے دیں، کوئی بات نہیں، چلنے دیں، یہ کون سا اتنی منع والی بات ہے، یہ کون سی ایسی ناجائز صورت ہے، یہ ہوتا ہی ہے، سارا معاشرہ ایسے کر رہا ہے، یہی باتیں وہ کرتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر اس کشتی کے اندر پانی آیا اور سب ڈوب گئے، جو روکنے والے تھے وہ بھی، اور جو یہ ایسا کر رہے تھے وہ بھی ڈوب گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل مثال دی کہ قوم کو، اپنے معاشرے کو برائیوں سے روکنا یہ لازم ہوتا ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو سب ڈوبیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر کوئی اپنا اپنا فریضہ ادا کرے۔ اگر حکومت غفلت کرتی ہے، اگر میڈیا غفلت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی پہلو سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ دیکھیں کس قدر وہ معصوم بچے، وہ جانور، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، وہ کس کس طرح سے اس سیلاب کی نظر ہوئیں۔ ہم نے تصاویر دیکھی، دل دہلا دینے والے وہ مناظر دیکھے، سب کچھ دیکھا۔ ہمارے ذہن میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک ایسی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب دے دیا وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور اس آیت کے بعد، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، اس آیت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کا تعلق بارش سے ہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ تو وہ جب اندازہ ہماری وجہ سے وہ خراب ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس قدر مشکل کے اندر بھی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے۔
ہم اللہ پہ کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں واضح فرما دی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور سمندر میں یعنی خشکی اور تری میں، بحر و بر میں جو بھی بگاڑ آتا ہے وہ اس وجہ سے ہے جو لوگ کرتے ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا کچھ ہوتا ہے۔ جس قرآن نے یہ سب کچھ واضح کر دیا، اب اس قرآن کے اتارنے والے پر یہ بدگمانی رکھنا یہ تو کسی صورت ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہم ہر حال میں اس سے راضی رہے۔ آپ کو وہ یاد ہوگا سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جن کا والد خرچ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ سیانے نکلے، وہ کہنے لگے ہمارا باپ تو ایسے ہی خرچ کرتا تھا، ہم نہیں خرچ کریں گے، راتوں رات جا کے وہ پھل اتاریں گے اور سارا وہ سیل جو کرنا ہے کر لیں گے، یہ جو آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے ان سے اپنی جان چھڑائیں گے، یہ سیانے بنے، عقل مند بنے اپنی طرف سے۔ تو جب گئے وہاں پہ باغ ہی نہیں تھا، فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے تو آئی آفت اس باغ کو راکھ کر گئی اور باغ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ جب وہ صبح کو گئے، صبح کہ ہم جلدی جلدی جاتے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم لگتا ہے راستہ بھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات بھی دکھاتا ہے، لیکن یہ واقعہ میرا اصل مقصود نہیں ہے۔ میں جو اس واقعے کے تناظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان میں سے وہ باغ کے جو مالک تھے، اب وارث تھے، ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، کہ ہمارا رب قریب ہے کہ اس میں سے بہتر ہمیں عطا کر دے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے نا کسی بھی بستی کے بارے میں، کسی بھی علاقے کے بارے میں، کسی بھی قوم لوگوں کے بارے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر پورا ہو کے رہتا ہے، اس کو زمین کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ روکنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس کا حل بھی نہیں نکال سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، ہم اپنا سب کچھ سرمایہ صرف کر دیں، خرچ کر دیں، تو ہم اس آسمانی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہو۔ تو پھر ان سیلابوں کو، ان عذابوں کو، ان زلزلوں کو اور ایسی کیفیات اور آفتوں کو روکنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی طرح ہو جانا چاہیے جو یہ کہہ دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہی پیش ہونا ہے، اسی سے ہماری ساری مشکلات کا حل ہے اور وہی اس کا حل نکالنے والا ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، آپ سیلاب زدہ لوگوں کی معاونت بھی کریں، ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان پہ خرچ بھی کریں، صرف بھی کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اللہ کی طرف انابت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک یہ صورتحال ہم سے ٹل نہیں سکتی، چاہے دنیا بھر کی ساری مشینری وہاں پہ لگا دی جائے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا یہ لازم ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پہ عذاب آنے لگا نا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے نبی یعنی سیدنا یونس علیہ السلام، یہ نینوا موصل جو علاقہ ہے عراق کا، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب جب نبی بھی ہم سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب عذاب آنے والا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی رخصت ہو چکے، تو انہوں نے پھر اجتماعی طور پہ میدان میں نکل کے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی، رجوع کیا، ایمان لائے، تو وہ عذاب جس کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ ان سے ٹل گیا۔ ایک عقیدے کی بات ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیے۔ کہا جاتا ہے کہ لا يرد القدر الحذر، کہ تقدیر کو ہماری احتیاطیں نہیں روک سکتی، تقدیر کو ہماری احتیاطیں نہیں روک سکتی، ہمارے انتظامات نہیں روک سکتے۔
تقدیر کو جو روکنے والی چیز ہے وہ ہے دعا، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع، انابت، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ سیلاب زدگان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی ہو کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کو ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں آسمان سے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اسے زمین پہ ٹھہراتے ہیں، یعنی جتنا چاہیے ہوتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم ہی قادر ہیں۔ کیا ان آیات کی سمجھ ہمیں نہیں آتی کہ وہ پانی جو اب ٹھہر چکا، جو بستیوں میں، جو علاقوں میں، اب وہ جائے گا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائے گا، اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب چاہے گا تب جائے گا۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ انابت کی ضرورت اس کی طرف ہے کہ نہیں، جو قرآن ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے اس لیے دوچار کرتے ہیں تاکہ یہ بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو قوم نے تو یہ نہیں سمجھا، قوم اس کی طرف ابھی تک نہیں آئی۔ ہمیں تو چاہیے تھا، یہ ایک بات نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ یہی منبر تھا، ایسے ہی ماحول لگا ہوا تھا۔ آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا اس قحط سالی کی بات جو تھر میں اور چولستان میں آئی تھی، یعنی تب ہم یہ دعائیں کر رہے تھے یا اللہ بارش نازل فرما، جانور قحط سے مر رہے ہیں، بوڑھے بچے وہ اس کا شکار ہیں، اور آج ہم یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ وہ بارش روک دیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے؟ یقیناً وہ جانتا ہے۔ میں عرض کر چکا کہ بحر و بر میں جتنی تباہی اور جتنا فساد ہوتا ہے وہ ہمارے کرتوت ہوتے ہیں، ہم دعائیں بھی نہیں کرتے، اس کی طرف انابت اور رجوع من حیث القوم ہم نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں ایسی صورتحال سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ پیش آتی رہتی ہے۔ اور قرآن مجید سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ انہیں کیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کی آزمائش کی جاتی ہے، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے۔ پھر وہی ڈگر، وہی طرز عمل، وہی سوچ، وہی روش، یہ سب کچھ ہمارا اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں متنبہ کرتی ہیں کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانا چاہیے۔ اپنی قوم کو سمجھنا، سمجھانا، تفہیم، افہام، یہ سارے سلسلے کر کے اپنی معاشرت، اپنی چلن کو بہتر کرنا ہوگا۔ سیدنا قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ افغانستان کا دروازہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جو انہوں نے کھٹکھٹایا تھا تو وہ سیدنا قتیبہ بن مسلم تھے، جنہوں نے خراسان کو فتح کیا۔ ان کی ترکوں کے ساتھ جنگ تھی، ترکوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو انہوں نے اس لشکر کے ساتھ دیکھا کہ محمد بن واسع وہ نظر نہیں آ رہے۔ محمد بن واسع ایک نیک شخصیت تھے، اللہ کے بزرگ بھی تھے اور میدان جہاد کے ایک بہترین مجاہد بھی تھے۔ اب کیا ہوا کہ ان کو بتایا گیا کہ وہ میمنہ پر جو لشکر کا دائیں جانب کا حصہ ہوتا ہے اس پہ وہ ہیں، لیکن وہ انگلی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو قتیبہ بن مسلم جو اس وقت کے اس علاقے کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے یہ الفاظ کہے، وہ کہنے لگے واللہ انہو لا حبو، یعنی ان کی انہا لا حبو، وہ جو اٹھی ہوئی ان کی انگلی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھی ہوئی ہے، جو دعائیں کر رہی ہے، وہ انگلی مجھے 1000 جنگجو اور بہادروں سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، کیونکہ اس کا جو تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اعتماد جو ہے، توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے نوجوان جائیں
تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع کر لیں یہ اس سے زیادہ اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مسائل کا حل نکالنے میں قادر ہے۔ میں تو قوم یونس کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھائی کہ قلعہ سیف اللہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں نے اجتماعی طور پر جب اس سیلاب کو اپنی طرف آتے دیکھا، انہوں نے قرآن اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی، رجوع کیا، دعائیں کی، تو یقین کیجئے آپ سرچ کر لیجئے گا، تقریباً 4-5 کلومیٹر کا وہ جو ایریا ہے اس میں ایک درار پڑی، اور وہ ریلا جو سیلابی ان کی بستی کی طرف آ رہا تھا وہ سارا پانی وہ نیچے نگل لیا زمین میں۔ یہ صرف پہلے دور کی مثالیں نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ آج بھی بستیوں والے، آج بھی علاقے کے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ یہ سارے لشکر جو ہیں، یہ پانی ہو، یہ ہوا ہو، یہ طوفان ہو، یہ زلزلے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے، اور ہم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو جانتا ہے اور وہ ہر بات پہ قادر ہے۔ ہمیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایسے حالات کے اندر ہمیں تقدیر پہ راضی رہنا یہ لازم بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین پختہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کو جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اس سے کون شخص مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی مصیبت گھیر لے تو پھر یہ کیا کہے؟ یہ نہ کہے کہ ہم ہی نظر آئے تھے، ہمارا ہی علاقہ، ہم ڈوب رہے ہیں، ہم یہ نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ راضیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ یعنی اس شخص کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس سے وہ شخص مراد ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر ان سے فرما دے ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا کارساز بھی ہے، اس کے بارے میں ہم نے کوئی بدگمانی نہیں رکھنی۔ ایسے حالات سے بھی گزر کر جو مومن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اس صفحہ ہستی کا ذرہ بھی، قطرہ بھی، اور اس صفحہ ہستی کی ایک ایک چیز اس کے اختیار اور اقتدار میں ہے، ایسے ہی تو مومن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی اس پہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ احزاب کا وہ موقع آپ کو یاد ہوگا، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اتنی مشکلات دیکھ کے بھی مومنوں کے ایمان ان میں خلل نہیں آیا، جبکہ منافق وہ شک اور شبہ میں گرفتار ہو کے وہ ناکام ہو گئے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ اسی طرح ہمیں اثار سے کام لینا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک عید تھی، تو آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو قحط کا شکار تھے۔ اس دور کے اندر تو خیر میڈیا اتنا تیز نہیں تھا کہ پتہ چل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چلا جب وہ مدینہ میں آئے کہ ان کے علاقے میں قحط ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اب کی بار تم نے عید پر گوشت سٹور نہیں کرنا بلکہ تم نے تقسیم کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، سٹور نہیں کیا۔ اگلا سال آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اگلے سال انہوں نے ایسا پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے پچھلے سال روکا تھا تو اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اب تم سٹور کر سکتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام ایسی آفت اور مشکل میں ہمیں اپنی ضروریات اور ترجیحات کو بھلا کے دوسروں کے جو ایسے آفت زدہ لوگ ہیں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ تو قحط زدہ ہے تو تمہیں ان کی مدد کیا کرنی ہے۔ کئی لوگوں کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب میں گرفتار کیا ہے یا وہ شکار ہوئے ہیں اس کا، تو اب ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ نہیں، اگر کوئی قحط کا شکار ہے، کوئی سیلاب کا شکار ہے، کوئی زلزلے میں آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ملک میں مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، تو ہمیں ان کا مدد اور ان کی مدد اور تعاون یہ لازم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ترغیب دی ہے۔
اور اسی طرح دعا جو ہے اس کو لازم ہم نے کرنا ہے، اس کو ضروری طور پہ میں نے جیسے تفصیل بیان کی کہ تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، ہماری احتیاطیں نہیں بدل سکتی، تو ہم تقدیر اپنی بدل سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب ٹل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ان دعاؤں کی وجہ سے رک سکتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایسے ہی جمعے میں ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کے عرض کی کہ اللہ کے رسول قحط طاری ہے اور جانور مر رہے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کی تو جمعے ابھی ختم نہیں ہوا تھا جمعہ، تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، اور وہ اتنی نازل ہوئی کہ اگلے جمعے تک وہ بارش ہی نازل ہو رہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وادی کنات، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، وہ وادی کنات اس بارش کی وجہ سے 1 مہینہ بھر بہتی رہی، یعنی بارشوں کا یہ ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اب بھی دیکھیے بارش اگر رکی بھی ہے تو وہ ریلا جاری ہے، اگر جن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے تو وہاں بھی جاری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس صحابی نے پھر اگلے جمعے پھر عرض کی، وہ یا کوئی اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ اب تو بارش بہت برس چکی، اب تو رستے کٹ گئے، اب ایسی مشکلات ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کسی کی زبان پہ اللہ کے متعلق کوئی شکوہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مارے گئے، ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجا پیش کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس لے جا، یعنی یہاں پہ اب ضرورت نہیں رہی، علی الاکامی والزراب، ان جگہوں پر ومنابت الشجر، جو ٹیلے ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو درختوں کے اگنے کی جگہ ہے، جنگل ہے، ان کی طرف ان بادلوں کو لے جا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تھا تو وہ بادل ایسے چھٹے جیسے بالکل آس پاس سے بادل، یعنی آس پاس میں بادل چلے گئے اور درمیان سے بالکل منظر صاف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات تھے، لیکن ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور التجا کرنی ہے، ہم اس طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں لوٹنے کی، رجوع کرنے کی، انابت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي